تو میرے محترم غور فرمائیے، یہاں میرے محترم ایمان جو کہتے ہیں، ایمان کا مطلب بلیو میرے محترم، یہ اس کا معنوی لحاظ سے مطلب اٹھایا جاتا ہے، حقیقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ایمان کا حقیقی مطلب ہے سراپا پیس۔ اب اس کو کیسے ہم نے کنورٹ کیا کہ صاحب ایمان کا مطلب ہے بلیو اور اسلام کا مطلب بدل، اسلام کا مطلب بتا دیا کہ صاحب اوبے کرنا۔ دونوں مفاہیم کو بدلا گیا میرے محترم، کیوں؟ اس لیے انہوں نے خونی جو تاریخ رقم کرنی تھی، وائلنس جو پھیلانا تھا، قتل و غارت گری جو کرنی تھی میرے محترم، اسی انہیں ثابت کرنا تھا کہ اسلام کا مطلب تو خون ہے، خون خرابہ، قتل و غارت گری کرنی ہے۔ اسی نے ایمان کا مطلب بھی کر دیا بلیو، غلط مطلب میرے محترم۔ اسلام کا مطلب بھی کر دیا فرمانبرداری، غلط میرے محترم۔ دونوں غلط مطلب اٹھائے گئے، اعوذ باللہ۔ تو میرے محترم ایمان کا مطلب ہے سراپا پیس، اور اسلام کا مطلب ہے سراپا سلامتی۔ یہ ہمارا دین ہے، امن اور سلامتی کا دین، الحمدللہ۔ مگر آج منظور نہیں ہے لوگوں کو، بیکوز ان کی ساری جد و جہد اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے، قتل و غارت گری بھی بنیاد کی ہو رہی ہے۔ بہرحال اب میرے محترم یہ دیکھیں ایمان، اچھا قرآن کریم میں ایک اور ٹرمز آتی ہے میرے محترم، جی قرآن کریم نے بتایا، جی کیا بتایا گیا میرے محترم؟ سورہ اعراف کی طرف آتے ہیں، فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا، اللہ اکبر۔ فرمایا ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس دل ہیں، مگر جس سے وہ، یہ دیکھیں آیت نمبر 179 معذرت ہے، 179 ہے الاعراف 7 کی 179۔ فَمَا لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے پاس دل ہیں، لا يفقهون بها، جس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس سے میرے محترم یہ دیکھیں آ گیا، عقل ہے، سوچ ہے، اور اس کے بعد عمل ہے میرے محترم۔ تو ایمان کا مطلب کیا ہوا میرے محترم؟ یہ دیکھیں قصداً ارادتاً، پیس میں آنا، یعنی قصداً ارادتاً اس ضابطے کو اختیار کرنا جو سراپا پیس ہے اور سلامتی ہے۔ تو میرے محترم یہ ڈیسیجن میں کیسے لوں گا؟ عقل سے لوں گا نا، عقل سے لوں گا، اسی نے عقل پہلے ہے میرے محترم۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ عقل انسان مجموعہ ہے سوچ اور عمل کا، جس میں میرے محترم یہ دو چیزیں ہیں۔ اب دو تو ڈیسیجن نہیں لے سکتے نا، ایک لیڈ کرے گا ایک فالو کرے گا، یقیناً دو نہیں ہو سکتے نا، دونوں لیڈ نہیں کر سکتے، ان میں ایک تو کسی کو فالو کرنا ہے۔ تو الحمدللہ محترم قرآن کریم سے ثابت ہے، اور تمام سائنس بھی ثابت کرتا ہے کہ انسان کی سوچ لیڈ کرتی ہے، عمل اس کو فالو کرتا ہے۔ بس عمل کا کام کیا ہے؟ فالو کرنا۔ اس لیے میرے محترم ہم نے اپنے عمل کو نہیں بدلنا۔ ہم سے کہا جاتا ہے عمل بدلیے، ارے صاحب عمل کا مسئلہ نہیں ہے، عمل کی کوئی حقیقت نہیں۔ عمل تو آپ وہی کیجئے گا جو آپ کی سوچ میں ہوگا۔ جی اگر آپ کی سوچ بہتر ہوگی، عمل آپ کا بہتر ہوگا۔ سارا مسئلہ سوچ پر ہے میرے محترم، عمل پہ نہیں۔ مگر دیکھیں ہمارے ہاں عمل کو بدلنے کے گیٹ اپ بدل لیجئے، بس گیٹ اپ بنا لیجئے۔ مردوں کو ایک گیٹ اپ بنا دیا، عورتوں کو ایک گیٹ اپ بنا دیا، بس اب آپ صحابیہ بن گئی ہیں، صحابیہ بن گئی۔ سوچ تو وہی ہندوانہ سوچ ہے ابھی تک میرے محترم، وہی ہندوانہ سوچ ہے، سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، گیٹ اپ میں تبدیلی آ گئی صرف، نہیں میرے محترم یہ تو مسئلہ رہا۔ سوچ کو ہم نہیں بدل سکے، لبادے بدل دیے، لبادے۔ اس میں آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے میرے محترم، آج کون سے ضابط حیات کو اختیار کیا جاتا ہے؟
آپ کے سامنے ہے، دین الہی کو ہرگز نہیں۔ تمام ہندوانہ رسمیں میرے محترم اور ہندوانہ باتیں اور یہودی روایات اور یہودی باتیں، کہیں بھی کوئی تصور نہیں کتاب الہی کا۔ ہر کوئی اپنا محاسبہ کر لے میرے محترم کہ میں اپنی زندگی میں کس بات پہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہوں۔ بس نماز روزہ، بس یہی ہے، باقی کچھ نہیں ہے، باقی اپنی زندگی کی مرضی ہے، صرف نماز روزہ۔ وہاں آ کے کہتا ہوں یہ سنت ہے، وہ سنت ہے، یہ سنت ہے، وہ سنت ہے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ سب اخلاقیات بھی تو سنت ہیں، حلال کمانا بھی تو سنت ہے۔ کون حلال کماتا ہے آج؟ کسی کو فکر ہے؟ کبھی ہم نے پوچھا کسی سے کہ آپ کہاں سے کما کے لا رہے ہیں؟ ہمارا کیا، ہمارے تو کام چلنے چاہیے صرف میرے محترم۔ اسی لیے سوچ کو بدلنا ہے، عمل کو نہیں۔ اچھا، اب یہاں 10 عناصر کا تذکرہ کیا ہے میرے محترم۔ سب سے پہلے میں نے آغاز کیا تھا اس پر کہ الحمدللہ کیا تھا؟ سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی شاہکار مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ یس میرے محترم، آپ اس کائنات پہ نظر ڈالیے، کیا کیا نظر نہیں آئے گا آپ کو؟ بے شمار اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، ذرے سے لے کے پہاڑ تک، آسمان، شمس و قمر تک میرے محترم، ان گلیکسیز تک تصور کرتے چلے جائیے۔ بے پناہ اللہ محدود اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میرے محترم۔ جی، مگر بات وہی ہے میرے محترم، کچھ مخلوقات کا میں احساس کر سکتا ہوں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کر، مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایک ایسے مخلوق پیدا کیا جائے جس کو انسان اپنے حواس سے خمسہ سے محسوس کر سکے، اس کا بہت قریب سے معائنہ کر سکے۔ اسی میرے محترم اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور انسان کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، سورہ المومنون میں آتا ہے، فرمایا بابرکت ہے وہ ذات عالیہ جو سب سے بہترین کریشن فرمانے والے ہیں۔ یہ کب کہا گیا؟ انسانی تخلیق کے مراحل کے بعد، جس سے ثابت ہوا اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق اور شاہکار مخلوق یہ انسان ہے میرے محترم۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار الحمدللہ انسان کو بے شمار سسٹم کے ساتھ پیدا کیا۔ نروس سسٹم ہے، اعصاب کا سسٹم ہے، خون کا سسٹم ہے، جی بلڈ اس کا سسٹم ہے، پانی کا سسٹم الگ ہے میرے محترم، جہاز تنفس، جی یہ ہوا کا آنا جانا اس کا اپنا ایک تصور ہے، اسٹمک کا اپنا ایک نظام ہضم کا ایک سسٹم ہے، نظام بصر کا ایک سسٹم ہے، نظام سماعت کا ایک سسٹم ہے۔ اللہ اکبر، اتنے مختلف میرے محترم سسٹم ایک انسان میں رکھے گئے، اور یہ سسٹم ہم وقت ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انسان کیا بتاتا ہے؟ انسان نے کیا بنایا؟ انسان کہتا ہے کہ صاحب ہم نے یہ آپ کے لیے یہ واشنگ مشین بنائی ہے، اس میں 2 سسٹم ہیں، یہ واش بھی کرتی ہے اور ڈرائی بھی کرتی ہے۔ اچھا صاحب، مگر سوری، آپ نے ایک وقت میں ایک کام لینا ہوگا اس مشین سے، 2 نہیں لے سکتے آپ ان دا سیم ٹائم۔ یہ 2 آپ کو ایکشن کر کے نہیں دکھا سکتی مشین، نہ، آپ ایک وقت میں ایک ہی کام کریے گا اس سے، یا تو آپ اس سے واش کر لیجئے یا آپ اس سے ڈرائی کر لیجئے۔ ایک وقت میں 2 سسٹم نہیں چل سکتے۔ انسان نے ایسا کوئی آلہ نہیں بنایا، نہ بنا سکتا ہے تا قیامت میرے محترم۔ جی، ایک وقت میں ایک ایکشن بس۔ اب اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے شاہکار کو دیکھیے۔ میں سمجھے کہ میں بات بھی کر رہا ہوں، زبان کا سسٹم بھی چل رہا ہے، نگاہ کا بھی چل رہا ہے، سماعت کا بھی چل رہا ہے، خون کا بھی چل رہا ہے، ہوا کا بھی چل رہا ہے، نظام
جی نظام تنفس بھی چل رہا ہے، نظام ہاضمہ بھی اپنا کام کر رہا ہے، خون کا دورانیہ بھی اپنا کام کر رہا ہے، پانی بھی اپنا دورانیہ کام کر رہا ہے، ہر چیز اپنی جگہ ایکوریٹ طریقے سے کام کر رہی ہے اور کوئی کسی کو ڈسٹرب بھی نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر میرے محترم، کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، سوچئے گا جی میرے محترم، یہ اللہ نے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ 5 انگلیاں ہی کوں اللہ نے اگر ایک انگلی کم ہو جاتی تو آپ کیسے پکڑتے، گرفت کیسے کرتے؟ اور میرے محترم یہ دیکھ، اس میں بھی ایک لچک ہے، اس کے بھی 3 ہڈیاں ہیں میرے محترم، چاہو یوں کر لو، چاہو یوں کر لو، اس کو یوں کر لو، لا الہ الا اللہ۔ یہ فکسبلٹی میرے محترم، یہ نعمتیں کیا عظیم اللہ کی نعمتیں ہیں اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے۔ جی آج ہم امپریس ہو جاتے ہیں جی انسان نے جو کچھ بنا لیا، اصل میں وہ زور اس پر ہے نا میرے مطلب، پورا میڈیا اسی کی بات کر رہا ہے، اسی کو فوکس کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد ہی ہے۔ اصل میں ہمیشہ انسان نے اور سائنس نے چاہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آنا چاہتا ہے نا جی، تاکہ ہم اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں۔ آج لوگ کر رہے ہیں جی آج لوگ کہتے بس سائنس نے جو کہا وہ صحیح ہے۔ کچھ لوگ تاریخ کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ سائنس کی پوجا کرتے ہیں، مگر اصل تو پوجا اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے میرے محترم۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی نا کہ اس نے سب کچھ بنا لیا ہے۔ بہرحال میرے محترم، انسان اللہ تعالیٰ کی شاہکار مخلوق ہے، اس میں تو بہت ساری گھنٹے بات کی جا سکتی، ابھی وقت نہیں ہے میرے محترم۔ اچھا اب اگلی پوائنٹ پہ آتے ہیں میرے محترم۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے جی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شاہکار مخلوق بنایا۔ اب بتائیے میرے محترم، اس انسان کا تر امتیاز کیا ہے؟ Why he become جی اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کے بارے میں دیکھیں، قرآن کریم میں آیا، یہ دیکھیں میرے محترم، قرآن کریم میں کلیئر آیا، سورہ الاسراء ہے میرے محترم، سورہ نمبر 17 ہے میرے محترم جی، اور آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر ہے 70، آیت نمبر 70 فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس آیت کو لکھ لیجیے، البتہ تحقیق ہم نے مکرم بنایا آدم کی اولاد کو، ٹھیک، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو بر و بحر میں سوار ہونے کی صلاحیت دی، جی سکھایا ان کو کیسے سوار ہوتے بر و بحر میں، مسخر کر دیا ان کی بر و بحر کو، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق عطا کیا ستھری چیزوں کا، بے شمار نعمتیں، اور وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو فضیلت عطا کری، عَلَى كَثِيرٍ، بہت ساری چیزوں، ممن خلقنا تفضیلا، ہم نے ان کو بہت ساری چیزوں پر جو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں بہت ساری چیزوں ہم نے ان کو فضیلت عطا کری۔ کیا ہے فضیلت میرے محترم؟ اس پہ ہمارے مسلمان ماشاءاللہ پتہ نہیں کہاں کہاں نکل گئے جی۔ کسی نے کہا بیکوز میں ہاشمی خاندان سے ہوں، یہ میری فضیلت ہے۔ عرب نے کہا بیکوز ہم عربی بولتے ہیں اس لیے ہماری فضیلت ہے۔ کسی نے کہا ہم فلاں شہر میں رہتے ہیں اس لیے ہماری فضیلت ہے۔ میری محترم، اللہ تعالیٰ کے انداز مبارک نہیں ہے، یہاں تمام آدم کی اولاد بنی آدم کی بات کی جا رہی ہے، تمام نوع انسانی کی بات کی جا رہی ہے۔ تو محترم قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو فضیلت عطا کری بہت ساری مخلوقات سے، وہ کیا فضیلت تھی؟ آپ کو عقل سے نوازا گیا، عقل آپ کو عطا کی گئی جی، عقل آپ کو عطا کی گئی، یہ آپ کا تر امتیاز میرے محترم جی۔ اس کے بارے میں میرے محترم جی ارسطو نے، سقراط کا خیال یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا، اور اپنے لکھا کہ انسان کیا ہے؟ الانسان حیوان ناطق،
انسان وہ ہے، وہ جانور ہے جو بات کرتا ہے، وہ جاندار ہے جو بات کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کے شاگرد آتے ہیں، جی میرے محترم ارسطو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان وہ ہے، وہ جاندار ہے، ہوا حیوان یعقل، حیوان ناطق نہیں ہے، وہ جاندار ہے جو عقل استعمال کرتا ہے، جو عقل استعمال کرتا ہے۔ اس کو انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا میرے محترم۔ تو الحمد اکارڈنگ قرآن میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت عطا کی ہے تمام انسانوں کو، وہ ہے میرے محترم عقل سے نوازنا۔ یہ ہے اس کا تر امتیاز، عقل سے نوازا، یہی اس کو یوں اس کو مکرم بنایا گیا۔ اچھا، اب اس کی دلیل ایک اور، چلیے میرے محترم آئیے سورہ المجادلہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ تمام آیتیں آپ لکھتے چلے جائیے الحمدللہ، تاکہ آپ کو، بیکوز ہم نے تمام آیتوں کا حوالہ دیا ہے اپنی کتاب میں۔ المجادلہ میرے محترم سورہ نمبر ہے 58 میرے محترم، معذرت الاحزاب ہے، معذرت الاحزاب ہے 33، سورہ الاحزاب ہے 33، اس کی ہے لاسٹ آیا، جی آیت نمبر 72 میرے محترم، 72 ہے الاحزاب 33 کی۔ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، بے شک ہم نے پیشکش کی الامانہ کی، امانت کی، علی السماوات والارض، آسمانوں پہ اور زمین پر۔ یہ حکایتاً بطور حکایہ بیان کیا جا رہا ہے، جی جی۔ والجبال فابین ان یحملنها، تو انہوں نے انکار کر دیا اس امانت کو اٹھانے کے لیے۔ اب کون سی ہے وہ امانت؟ جائیے ذرا دیکھیے مفسرین نے کیا لکھا ہے، عجیب عجیب انوکھی باتیں لکھی ہیں میرے محترم، بہرحال کوئی حرج نہیں، جی۔ کون سی امانت تھی میرے محترم جو اللہ تعالیٰ جس کے پیشکش کی گئی آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو؟ کون سی امانت تھی جو ان کو پیشکش کی گئی؟ انہوں نے ایکسکیوز کیا، معذرت کری کہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے اس امانت کا بوجھ، مگر کیا فرمایا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، مگر انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا۔ اب امانت سے کیا مراد ہے؟ مطلب امانت سے مراد عقل ہے، جی یہ عقل ہے، عقل ہے۔ کیوں میرے محترم؟ آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ عقل ہی بنیاد بنے گی نا آپ کو مکلف کرنے کے لیے۔ اگر آپ صاحب عقل سلیم ہیں تو پھر آپ مکلف ہیں، آپ پر لائبلٹی ہے، تعلیمات کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ اور اگر آپ، اللہ نے کہا اگر انسان بے عقل ہے، دیوانہ ہے، تو وہ مکلف نہیں ہے، اس کا کوئی مواخذہ نہیں۔ تو الامانہ سے مراد میرے محترم عقل ہے، جی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دین، نہیں دین تو نہیں ہے، پھر اگر دین تھا پھر اختیار نہیں دینا چاہیے تھا، سمجھ لیجیے آپ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ امانت سے مراد دین ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین سب انسانوں کو مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ پھر تو اگر انہوں نے قبول کر لیا دین کو، ایکسیپٹ کر لیا، پھر تو میرے محترم تمام انسانوں کو کوئی پھر نافرمان نہ ہوتا، نہ کوئی فرعون پیدا ہوتا، نہ کوئی حامان، نہ کوئی قارون، کوئی نہیں ہوتا، سبھی مسلمان ہوتے۔ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال تو یہاں الامانہ سے مراد عقل ہے میرے محترم۔ دو دلیلیں آپ کو دی دی، سورہ الاسراء، جی الحمدللہ، اور یہ آیت نمبر 72 الاحزاب کی، اور غالباً وہ بھی سورہ جو الاسراء تھی اس کے آیت نمبر 70 تھی غالباً، جی وہاں بھی آیت نمبر 70 تھی، یہاں بھی اس آیت نمبر 70 ہے، الاسراء کی 70 اور الاحزاب کی 72۔ تو تر امتیاز عقل ہے میرے محترم۔ کیا مطلب؟ انسان سوچتا ہے نا، دیکھیے آپ روڈ کراس کرنا چاہ رہے ہیں،
آپ فوراً تو نہیں کرتے نا، آپ رائٹ دیکھتے ہیں، لیفٹ دیکھتے ہیں جی، اور پھر آپ کراس کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے دیکھا بھی کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے تو آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ نہیں صاحب گاڑی کے آنے سے پہلے میں کراس کر جاؤں گا، اور آپ کر جاتے ہیں نا صاحب، عقل استعمال کرتے ہیں نا۔ تو میرے محترم انسان کیا ہے؟ عاقبت اندیش جی۔ عقل کیا سکھاتی ہے میرے محترم؟ عاقبت اندیش ہونا، انجام سے آگاہی ہو جانا۔ عاقبت کیا؟ اس کام کا انجام کیا ہے؟ یہ ہے عقل میرے محترم۔ عقل جب سوچتا ہے انسان، یہ سوچتا ہے نا نتائج کے بارے میں کہ اگر میں یہ فلاں کام کروں گا تو مجھے کیا نتیجہ نکلے گا جی، یہ ہے۔ تبھی میرے محترم دنیا میں جو بھی ضابطے بنائے گئے، میں ہمیشہ کہتا ہوں الحمدللہ تمام دنیا میں تمام ضابطے موجود ہیں، ایتھکس، اخلاقیات، ویلیوز، سب کو پتہ ہے نا میرے محترم۔ کیسے پتہ ہے ان کو؟ جتنے بھی دنیا میں انسان آباد ہیں سب کو پتہ ہے کہ ظلم کرنا غلط ہے، زیادتی کرنا غلط ہے، قتل کرنا غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے، دھوکہ دینا غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، سب پتہ ہے۔ تو ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے صاحب، نہ ان کے پاس احادیث مبارکہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ دیکھیں صاحب، یہی آپ کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہر انسان کے اندر میرے محترم۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر اس کے اندر تمام خیر کی باتیں ودیت کر دی ہیں۔ پتہ ہے ہمارے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں گے؟ ان کے پاس وہ تعلیمات ہم سے بہتر ہیں الحمدللہ۔ وہ اسلام کی تعلیمات سے ہم پہ زیادہ عمل کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں صداقت ہے، سچائی ہے، جھوٹ نہیں، وعدہ خلافی نہیں، چیٹنگ نہیں جی، اور میرے محترم دغا بازی نہیں ہے جی، بالکل صحیح لوگ الحمدللہ، تمام سب ہر چیز پہ عمل کر رہے ہیں میرے محترم۔ تو پتہ ہے سمجھ لیجیے اس بات کو میرے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدائشی طور پر فطرت سلیمہ اور مثبت سوچ کے ساتھ پیدا فرمایا ہے جی۔ ہمارا کام کیا تھا؟ بس ان تک یہ ان کے ساتھ یہ پیغام شیئر کرنا کہ آپ جو کچھ بھی الحمدللہ اچھے کام کر رہے ہیں، آپ کا موٹیو کیا ہے، محرک کیا ہے؟ آپ کا محرک ہوگا نا۔ اگر وہاں کے لوگ اچھے کام کو اس سے پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ چیٹی کا کام کیوں کر رہے ہو، یا آپ لوگوں کو رسپیکٹ کیوں دیتے ہو، یا آپ ڈاؤن ٹو ارتھ کیوں ہو، یا آپ اچھائی کیوں اختیار کرتے ہو، وہ کہیں گے کہ صاحب such fiction I feel happy about it, I feel peace in my soul after that. Good. موٹیو ہے نا جی، بغیر موٹیو کے کوئی انسان کچھ نہیں کرتا جی۔ یاد رکھیے آپ، اگر کوئی بھی چیٹی کا کام کر رہا ہے، کوئی بھی اچھائی کر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک موٹیو ہوتا ہے، اس کا اطمینان، سٹسفیکشن، اطمینان قلب، اس کو اپنے راحت اور سکون ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ I feel peace in my soul, I feel peace in my heart, whatever، ایک موٹیو ہے، وہی کر رہے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم ان کو یہ بتا دیتے کہ ایکسیلنٹ، ویری گڈ، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے پیس آف سول کے لیے یا اپنے سیٹسفیکشن کے لیے، گڈ۔ ہمارا اسلام بھی بتاتا ہے کہ آپ کو اس کا ایک ریوارڈ ملے گا آخرت میں، بس ایک ریوارڈ ملے گا آخرت میں۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا یہاں تو آپ کو ملے گا ریوارڈ، آخرت میں بھی آپ کو اس سے بہت بہتر ریوارڈ ملے گا میرے محترم۔ تو کہنے کا مطلب یہ میرے محترم، جاندار نہیں سوچے گا، جانور جو بلی فوراً کراس کر جائے گی، اس کو نہیں پتا کہ گاڑی آ رہی کہاں، وہ نہیں دیکھے گی، رائٹ لیفٹ نہیں دیکھے گی، چلی جائے گی۔ ڈاگ نہیں دیکھے گا، جو بھی ہے انسان دیکھتا ہے۔ تو میرے محترم یہی ہے
انسان عاقبت اندیش ہوتا ہے، سوچتا ہے. تو عقل انسان کی درہ امتیاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. اچھا، اب میری محترم، اس عقل کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ جب آپ کو بتایا کہ انسان مجموعہ ہے سوچ اور عمل کا، تو کیا کرتا ہوں میں؟ آپ خود بتائیے. کیا میں فوراً کوئی عمل شروع کر دیتا ہوں؟ ہرگز نہیں. پہلے سوچتا ہوں اس کے بارے میں، پہلے سوچتا ہوں، پلان بناتا ہوں. بتاؤں گا بھی آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ بھی آئے گی ہمارے ساتھ بات. بعد میں عمل کرتا ہوں. اسی لیے ڈیسیجن لے لیا جائے کہ اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ سوچ لیڈ کرتی ہے، وہ لیڈ کرتی ہے مجھے، وہ گائیڈ کرتی ہے مجھے. عمل فالو کرتا، اس کے پیچھے پیچھے عمل چلتا ہے میرے محترم. اسی لیے ضرورت اس بات کی تھی میرے محترم کہ میں اپنی سوچ کو بدلوں، عمل پہ کو نہیں. مگر افسوس میرے محترم میں صرف عمل کو بدلنے کے نہیں کہا گیا، اور کہا سوچ وہی رکھیے. سوچ وہی ہندوانہ ہوگی، سوچ وہی یہودیانہ سوچ ہے، کوئی حرج نہیں، عمل بدل دیجیے بس. تو صاحب فائدہ نہیں، تضاد ہوگا نا. جی بتاؤں گا بھی آپ کو، آگے چل کر آئے گا ہمارے ساتھ. اب یہ تضاد ہو جائے گا نا کہ سوچ میں کچھ رہا ہوں، عمل اس کے اگینسٹ کر رہا ہوں. اب یہاں تضاد ہو جائے گا، اب کنفلکٹ ہوگا، اب میرے اندر ایک وار شروع ہو جائے گی. جی، جس کے نتیجے پھر تمام بیماریاں معاذ اللہ انسان کو لاحق ہوتی چلی جاتی ہیں. اس سے میرے محترم اس بات کو فیصلہ کر لیا جائے کہ سوچ ہی بنیاد ہے، لیڈ کرتی ہے. اچھا، اب میرے محترم میں نے مختصراً اس کو یہاں لکھا ہے، انشاءاللہ آگے تو اس کی بہت ڈیٹیل آئے گی. جب بھی میرے محترم میں کام کرتا ہوں تو اس کے مثبت اور منفی نتائج سامنے رکھنا چاہیے، ہے نا. یہی انسان ہے میرے محترم. میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں سب سے بینیفٹ کیا ملے گا، ہے نا. یہ بنیاد، یہ تمام دنیا کے کام اسی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. موٹیو کیا ہے؟ منافع کمانا. ٹھیک ہے صاحب. اب آپ کسی کو کنوینس کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں صاحب آپ اتنے پیسے لگائیے، یہ کاروبار ہے، فلاں ہے، یہ ہے، ہم آپ کو منتھلی اتنا انکم دیں گے، اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، یہ آپ بتائیں گے نا. مگر دیکھیے ہمیشہ کبھی آپ کو یہ کوئی نہیں بتاتا کہ آپ کو لاس بھی ہو سکتا ہے، نہیں بتاتا. وہ لاس کا تذکرہ ہی نہیں کریں گے آپ سے، بس اچھی منافع کی بات کریں گے. یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ صاحب آپ جس کمپنی میں پیسے ڈال رہے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف نیٹ پر ہے، صرف نیٹ پر ہے، اس کو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. مگر پھر بھی آپ پیسے لگا دیتے ہیں اس لالچ میں کہ کچھ پیسہ مل جائے گا، بیکاز وہ باقاعدہ ماشاءاللہ مارجن اتنا دے رہے ہوتے ہیں. مگر نتیجہ وہی نکلتا ہے محترم، آپ کو 2-3 مہینے مارجن دیں گے، پھر آپ کا پورا پیسے لے کے بھاگ جائیں گے. تو میرے محترم یہ ہے، دیکھیے ہمیشہ کنوینس کرنے کے لیے صرف پوزیٹیو باتیں بتائی جاتی ہے نا. کیوں کو پتا ہے کہ انسان کنوینس ہوتا ہے پوزیٹیو انداز میں. کیوں؟ اس کو بنایا گیا ہے پوزیٹیو. میرے محترم آپ اس سے کہو کہ آپ اگر یہ کاروبار کریں گے نقصان ہو جائے گا، آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ کبھی آپ کے ساتھ پیسے نہیں لگائے گا. کبھی نقصانات اور لاس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے میرے محترم. جو بھی آپ کو کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے اس کی اچھائیاں بتا رہا ہوتا ہے بس، حالانکہ اس کے اندر برائیاں بھی ہوتی ہیں مگر وہ نہیں بیان کرے گا آپ کی، نہ بس اچھائیاں بیان کرے گا، بیکاز وہ آپ کو سیل کرنا چاہتا ہے. دیکھا آپ نے، سیل تو سیل مثبت انداز میں ہو سکتی ہے، نیگیٹو نہیں. اللہ اکبر. آپ بھی کسی کو کاروبار کے آمادہ کر سکتے ہیں مثبت کنوینسنگ کر. نیگیٹو کنوینس کرو گے وہ کبھی نہیں آئے گا. تو صاحب پوری دنیا اسی اصول پہ چل رہی ہے میرے محترم، پوزیٹیو تھنکنگ پہ چل رہی ہے میرے محترم. اسی لیے ہم کو کیا کرنا تھا کہ ہم دونوں نتائج کو سامنے رکھیں.
دونوں نتائج، ایک کو نہیں نہ. یہی قرآن کا اسلوب ہے میرے محترم. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. دیکھیے جی آگے آئیے، ہم آ جاتے ہیں میرے محترم الحمدللہ سورہ الاعراف کی طرف آ جاتے ہیں، جہاں پہلی دفعہ یہ بات آتی ہے میرے محترم الحمدللہ. فرمایا ہاں سورہ الانعام ہے، سورہ الانعام ہے. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. یہ آگے بینیفٹ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. قرآن کی دلیل آپ کے پاس آ گئی. آیت نمبر 160 میرے محترم. موٹیو کیا ہے؟ کیا ملے گا؟ نیکی کریں گے تو 10 گنا اجر زیادہ ملے گا. موٹیو مل گیا نا مجھے کرنے کے لیے. اوکے ایم ریڈی ٹو ڈو، بیکاز ایک نیکی کے بدلے میں 10. قرآن میں آ گیا مزید 70 ٹائم مور، 700 ٹائم مور، 700 ٹائم مور. جی اور حدیث میں بھی الحمدللہ آ گیا. بہرحال موٹیو مل گیا نا سر. ایک نیکی کریے گا تو آپ کو 700 گنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا. ٹھیک. اب دوسری بات، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو برائی کرے گا، غلطی کا ارتکاب کرے، فرمایا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. اس کو صرف ایک کے بدلے میں ایک کے گناہ اس کا لکھا جائے گا، اس کو ملٹیپلائی نہیں کیا جائے گا. اللہ یہ دیکھیے، یہ شان کریمی اور رحیمی. اب مجھے دیکھیے آسان ہوگا نا ڈیسیجن لینا. بھائی اگر فطرت سلیمہ ہے الحمدللہ، تو صاحب میں تو کہوں گا بھائی میں وہ عمل کروں گا نا جس کے بدلے مجھے 7 ٹائم 100 مور مل رہا ہے. لیٹس ڈو دیٹ. یہ عقل یہ بتاتی ہے نا ایک کے بدلے میں 700 روپے مل رہے ہیں تو وہ لوں گا نا صاحب. یا وہ عمل کروں گا جس کے ایک کے روپے کے بدلے میں 1 روپیہ ملے گا. نہیں چاہیے مجھے 1 روپے کے بدلے میں 1 روپیہ ملنا مجھے نہیں چاہیے صاحب. میں تو وہاں جاؤں گا 1 روپے کے بدلے مجھے 700 روپیہ مل رہا ہے. تو میری محترم یہ قرآن کی تعلیم ہے. دونوں الحمدللہ دونوں نتائج سامنے رکھ دیے گئے. دونوں نتائج، مثبت سوچ کے نتائج، مثبت اعمال کے نتائج، اور اس کے مقابلے میں منفی اعمال کے نتائج، دونوں رکھ دیے گئے تاکہ مجھے چوز کرنے میں آسانی ہو. میرے محترم یہاں ہم رکتے ہیں. آپ تھوڑا سا سوال و جواب کر لیجیے اگر آپ چاہیں، پھر انشاءاللہ ہم آئندہ